بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین السلام علیکم۔ آپ کے سامنے سرفراز چودھری حاضر خدمت ہے پروگرام پرابلمز اینڈ سلوشن لے کر۔ اس سے پہلا پروگرام آپ نے دیکھا اور آپ نے سراہا پسند کیا، جس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں آپ کے، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی جناب عمران سرور صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہیے کیا حال ہے عمران صاحب؟ اللہ کا شکر ہے سرفراز بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں تو صرف ٹھیک ٹھاک نہیں ہوں بلکہ بے حد خوش بھی ہوں، کیونکہ جو ہمارا سابقہ پروگرام ہے اس کے جو حوالے آئے ہیں، اس پر جو لوگوں کی آراء آئی ہے، جو سنجیدگی کے ان کے کمنٹس آئے ہیں، میں اس سے بے حد خوش ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، لوگوں نے بے حد سراہا ہے اس پروگرام کو۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جی اس کو پذیرائی ملی ہے، اور آپ کی کاوش جو ہے یہ رنگ لا رہی ہے اس میں، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں عطا کرے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں اپنے مسائل بھیجے۔ جی جی شکریہ۔ تو سب سے پہلا مسئلہ منور سلطانہ صاحبہ مکلور روڈ لاہور سے، انہوں نے ایک مسئلہ بھیجا ہے جی کہ میرے میاں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا، جی ہم دونوں تھے، میرے میاں زیادہ غصے میں تھے، ٹھیک، تو انہوں نے مجھے 3 طلاقیں یکمشت اسی وقت دے دی۔ پھر اس کے بعد جب ان کا غصہ اترا تو وہ اس بات پہ بضد ہے کہ طلاق تمہیں نہیں ہوئی، جبکہ وہ ایک عالم کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ طلاق نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود میرا دل اس بات سے مطمئن نہیں ہے۔ آپ بتائیے قانونی طور پر یا شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں یا صحیح ہوں؟ جی 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 سرفراز بھائی، یہ بڑا اہم انہوں نے نکتہ پوچھا ہے۔ اس میں 2 پہلو ہیں اس بات کے۔ جی جی، ایک تو شریعت جو ہمارے علماء کرام ہیں شرعی لحاظ سے، جی جی، وہ اس حوالے سے، اور دوسرا ہمارا جو ملک کا قانون ہے اس بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ جی میں چونکہ بینگ این ایڈوکیٹ، تو میں تو زیادہ جو ان کو رائے دوں گا اپنی وہ قانون کے حوالے سے دوں گا، لیکن شریعت میں بھی دیکھیں، جہاں تک ہم نے اسلامک جورسپروڈنس پر پڑھا ہے، جو صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے، جی 3 طلاقیں پوری ہو جائیں اور عدت پوری ہو جاتی ہے ساتھ ہی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا کوئی طریقہ راج ہوا تھا، لیکن اس پہ ابھی مختلف فقہاء کا جو نا ڈسپیوٹ ہے، کچھ اس کو مانتے ہیں صحیح ہے، کچھ مانتے ہیں نہیں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ہاں، لیکن 3 طلاقیں جہاں تک بات ہے تو یہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ جی، اس پہ بھی جو ہمارے مختلف فقہاء ہیں جی، ان کے آپس میں ڈسپیوٹ پائے جاتے ہیں، کچھ اس کو مانتے ہیں، کچھ صحیح، کچھ نہیں صحیح مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے جو کنفرم ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے نا، جی، اس کے بعد عام ہمارے لاء میں یا عام لوگ کہتے ہیں کہ 90 دن یا 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن شریف کے مطابق ہم دیکھیں تو سرفراز صاحب اس میں 3 طہر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحیح، طہر مطلب وہ جو کہ مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے، اور تو 1 مہینے بعد کسی کو کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی 20 دن بعد، 22 دن بعد، تو 3 طہر جب 3 اس کے مینسٹرل پیریڈز ہو جائیں تو پھر عدت پوری ہو جاتی ہے۔ صحیح، اب جب تک عدت پوری نہ ہو تو رجوع ہو سکتا ہے اس میں۔ صحیح، اب جہاں تک لاء کی بات ہے وہ بھی یہی ہے کہ طلاق کسی بھی طرح سے دی جائے، چاہے وہ 1 طلاق دی جائے ہر مہینے میں، یا تینوں کٹھی دی جائیں، اس کے بعد ہمارے لاء میں جو ہے وہ 90 ڈیز کا ٹائم ہے، 90 دن۔ 90 دن کے اندر جو مصالحتی کونسل میں ساری پروسیڈنگ ہوتی ہے، طلاق دینے کے بعد کوئی بھی طلاق دی جاتی ہے تو آربٹریٹری کونسل کو بھیجی جاتی ہے، آربٹریٹری کونسل کو۔ صحیح، تو 90 دن کے اندر اندر میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں، تو کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک، ہاں، 90 دن گزرنے کے بعد پھر یہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، پھر طلاق ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنفرم طلاق ہو گئی۔ 90 دن کے اندر اندر انہوں جیسے وہ بتا رہے ہیں اپنے سوال میں کہ انہوں نے تو اسی وقت جب غصہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا میری طلاق نہیں ہے، تو اگر فرض کریں طلاق اسے دی بھی ہے تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ صحیح، 90 دن کے اندر، اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ جب چاہیں 90 دن کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ جی محترمہ، آپ نے سن لیا ہوگا کہ 90 دن کے اندر اندر قانون اور شرع اس کی اجازت دیتی ہے، چاہے وہ طلاق کسی بھی صورت میں دی گئی ہو تو اس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جواب وکیل صاحب کا پسند آیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے نہیں دیا بلکہ انہوں نے پوری
اس کے میں ڈیٹیل بیان کی ہے، شرع کی بھی اور قانون کی بھی۔ تو آگے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں عمران صاحب۔ جی سر۔ مختلف سوال ہے، ان میں سے کچھ مشترک سوال آئے ہیں، ان میں سے ایک جو مشترک سوال آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ عارف محمود نے گجرانوالہ سے بھیجا ہے۔ سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھ پر ایک FIR ہو چکی ہے جس کے بعد میں ڈر گیا تھا یا کسی وجہ سے پیش نہ ہو سکا عدالت میں، اور انہوں نے مجھے اشتہاری قرار دے دیا، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ جی جی شفاعت بھائی، یہ بھی اکثر ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں۔ جب FIR ہوتی ہے، جو تو ایک تو ہوتے ہیں عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو شریف بندے ہوتے ہیں آپ کی طرح ہماری طرح، تو وہ FIR ہوئی، ضمانت ہوئی، تو بعد کا اپنے کام کار میں مصروف ہو گئے۔ اور ہمارے پولیس والے جو ہوتے ہیں حضرات ہیں، یہ بھی کورٹ بلاتی ہے بعد میں، تو پولیس والے اطلاع نہیں جانتے کہ آتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ضمانت ہونے کے بعد، ضمانت تو ایک عارضی ریلیف ہوتا ہے، صحیح، کیس ابھی چلنا ہوتا ہے، اس کے بعد جب پولیس والے چلان سبمٹ کر دیتے ہیں کورٹ میں، تو کورٹ پھر نوٹس بھیجتی ہے پولیس والوں کو، کہتی ہے کہ جا کے ان کو بتا کے آئیں آپ کا کیس آ گیا ہے، فلاں تاریخ کو پیش ہوں۔ تو وہ جو پولیس کے ہوتے ہیں بندے، وہ جاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تھانے میں بیٹھ کے کارروائی ڈال دیتے ہیں کہ گئے تھے، ملا نہیں، یہ وہ، تو اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں میرے بھائی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہ جائیں مجسٹریٹ کے پاس جائیں جس میں کورٹ میں کا کیس لگا ہے، صحیح، تو وہاں جا کر سمپل ایک اپلیکیشن دے دیں، کسی وجہ سے مجھے اس کی اطلاع نہیں ہو سکی تھی، تو اب مجھے پتہ چلا، میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عام طور پہ نا وہ جو اس کے شیورٹی بانڈز ہوتے ہیں، جن کو عام زبان میں مچلکے کہتے ہیں، تو وہی کیسے کی ہوتے ہیں، وہ دوبارہ آرڈر کر دے گا کہ مچلکے دوبارہ آپ جمع کرا دیں، تو اس کی پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ ہاں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت کا آرڈر جو ہے وہ بھی کینسل کیا جائے، تو اگر ایسی بھی صورت ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ضمانت جو ہے دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کورٹ میں جائیں، یہ کورٹ سے ایبسکاؤنٹ نہ کریں، بھاگے نہ، کورٹ میں جائیں، ان کو بتائیں، کورٹ کو اپنے دفاع کا پورا رائٹ دے گی۔ اچھا وکیل صاحب، میرے ایک ذہن میں اور ذیلی سوال آ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملزم کی کسی کے ساتھ کوئی آشنائی ایسی ہوتی ہے بڑے بندے کے ساتھ، اور وہ اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے نا، سمجھتے کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیں کورٹ کا ایک پروسیجر ہے، باقاعدہ ایک سارا پروسیس ہے، سیٹ اپ ہے، جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے کتنے کتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو وقت کے حکمران ہوتے ہیں، وہ بھی قابو آ جاتے ہیں، تو اس کو نہیں بھاگ نہیں سکتے، اس کو وے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جائیں، اس کے مطابق جو بھی آپ کو آپ کی ڈیفینس میں ہے اس کو بتائیں، تو کورٹ آپ کے اس کے مطابق فیصلہ کرے گی، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ جی عارف صاحب، آپ کو جواب اس کا مل گیا ہے اور بڑی ڈیٹیل سے وکیل صاحب نے بتایا ہے، اور امید ہے آپ کو پسند بھی آئے گا، اور جیسا کہ انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ کو مجسٹریٹ کے پاس، جس کے پاس آپ کا کیس لگا ہوا ہے، وہاں پر جانا پڑے گا اور وہاں پر پیشی دینی ہوگی، پھر اس کے بعد جیسے آپ کا وکیل کہے گا اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا۔ اور ایک اور سوال ہے جی، یہ بڑا ہے، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے تنویر احمد صاحب نے ٹوپا ٹیک سنگھ سے۔ پوچھتے ہیں کہ میرا پبلشنگ کا کاروبار ہے، کسی شخص نے میرے کاروبار کے متعلق، میرے ارادوں کے متعلق اور اسی طرح کی غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے میرا کاروبار جو ہے متاثر ہو رہا ہے، اس کے متعلق کوئی رہنمائی فرما دیں تاکہ مجھے کچھ اس میں ریلیف مل سکے کہ وہ جو شخص ہے وہ زبانی کلامی سے لے کر یہ عملاً تنگ کر رہا ہے اس کے لیے۔ جی سرفراز بھائی، جہاں تک یہ ہے کہ بدگمانی پھیلانا یا کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچانا، یہ آتا ہے اس کی ریپوٹیشن پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو قانون میں بہت ساری دفعات ایسی موجود ہیں، ہر بندے کی، ہمارا آئین جو ہے ہر بندے کی عزت کو تحفظ دیتا ہے، کوئی کسی کو بلا وجہ کسی کے ایکوزیشن کے لیے الزام تراشی نہیں کر سکتا، صحیح، بلا وجہ کسی کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا، صحیح۔ اس بارے میں واضح قوانین موجود ہیں، دونوں سائڈوں پہ، سول بھی اور فوجداری کرمنل سائڈ پہ بھی۔ کرمنل سائڈ پہ تو بلکہ اس کا پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے، استغاثہ ڈائریکٹ سیشن جج سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کے خلاف کسی نے کوئی ایسی چیز کی ہے، کوئی ریٹن کی ہے یا کوئی زبانی طور پہ کہا ہے اور آپ کے پاس پروف موجود ہے اس کا، تو یہ جو آپ کے کنسرن ڈسٹرکٹ ہے، جو علاقہ ہے، وہاں کے سیشنر کے پاس سے سیکشن 500 کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے، وہ آپ استغاثہ اس کو کہتے ہیں، وہ دائر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ سول سائڈ پہ آپ حد کی عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس میں بتائیں گے کورٹ کو کہ اس نے یہ حرکت کی ہے تو میری کاروبار کو اتنا نقصان ہوا ہے، اس میں آپ پوری کیلکولیشن دیں گے اپنی
کہ اس کی سرکت سے میرے بزنس جو تھا یہ یہاں پہ چل رہا تھا، اتنی انکم آ رہی تھی، اتنی کم ہو گئی ہے، مجھے منتھلی یا ڈیلی یا اینولی اتنا لاس ہوا ہے اس کا، تو وہ سارا آپ سے کلیم کریں گے تو وہ آپ کو لاس بھی کور کرا کے دے گی، الٹا ڈیمیجز جو ہے اس کو جرمانہ بھی ساتھ دینا پڑے گا اس میں. صحیح. جی عمران صاحب بہت شکریہ، بےحد ممنون ہوں میں آپ کا اور ہماری آڈینس کی جانب سے بھی جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں واچ کرتے ہیں اور ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام ہے MS کا انداز. اگر ہمارا پروگرام پرابلمز اینڈ سلوشن آپ کو پسند آ رہا ہے تو ہمیں آراء سے ضرور نوازیے، ان باکس میں ضرور لکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. لیکن اس سے بیشتر جو سب سے اہم بات ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، دوستوں سے ذکر کیجیے اور ہاں گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. جی یہ سب سے ضروری ہے، یہ سب سے ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اجازت سے پہلے اگر آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے ایسا آپ دکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ جو نمبر اس پر لکھا ہوا ہے تو اس پہ ہم سے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو بلا کے آپ کے ساتھ بھی ہم ضرور آپ کے ٹیلنٹ کو عوام تک پہنچائیں گے. چلتے چلتے پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ.